کہ سامنے ہو اگر روکھے خیر البشر، سامنے ہو اگر روکھے خیر البشر، پھر عبادت کا اتنا مزہ آئے گا، پھر عبادت کا اتنا مزہ آئے گا، اور دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، تو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سبحان اللہ، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک دو بیماریاں نہیں، سینکڑوں بیماریاں آئی گئی اور آج بھی آ رہی ہیں، لیکن کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سن لیں، میں اس پر کچھ دلائل بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں شعر کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو، تم نہ دوا دو اور نہ شفا دو، تم مجھے ایسے ہی بیمار رہنے دو، تم نہ دوا دو نہ شفا دو، میری لینے خبر وہ آقا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، رہنا پسند اس لیے ہے کہ میری خبر لینے وہ آقا، اگر وہ آ جائیں تو پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور کہتے ہیں سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جانے جاں ہو علی، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور جانے جاں ہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور ماہ محرم الحرام شریف کے یہ ایام جس میں ہم اور آپ عاشورے کی رات اور عاشورہ کا دن جو یادگار امام علی مقام پر بسر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بولے ابن علی کربلا میں سنو، بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا، سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ السلام علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پیشتر فضل گرامی حضرت اللہ مولانا سید محمد القیب میاں بابا قادری جیلانی امام و خطیب خادم مسجد بہترین انداز میں حضور مخدوم زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ نیاز میں اپنا خراج پیش کر رہے تھے، اور ان کے عرس کے یہ ایام چلتے ہیں جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے دل سے جو بابرکت شخصیت کا کیا تو انہیں کے وہ ایام عرس کے چل رہے ہیں، تقریباً 4 دن تک ان کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ عشق و شاعر مقدسہ میں منایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان کی برکتیں رحمتیں اللہ ہم سب پر نازل فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم کی 3 آیتیں کریمہ جو توبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، میں چند باتیں توبہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ توفیق دے تو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کن کن چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے اس کی بڑی لسٹ ہے۔ میں چند باتیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔
سود سے توبہ، رشوت سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، غیبت سے توبہ، ظلم سے توبہ، بے ایمانی سے توبہ، کم ناپتول سے توبہ، ذخیرہ فروزی سے توبہ، جوے سے توبہ، حسن پرستی سے توبہ، ناچ اور گانے اور ڈھول تاشے بجانے سے توبہ، جادو سے توبہ، مذاق اڑانے سے توبہ، اور ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی سے بھی توبہ، اور وعدہ خلافی سے بھی توبہ۔ اب توبہ کن کن لوگوں نے کی ہے؟ قرآن اپنی شان اس نے سب کو خطاب کیا ہے، اور انبیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں، حالانکہ انبیاء ہوتے معصوم ہیں، لیکن خود سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی موجود ہے کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے یہ کہہ کر ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ آج ہم جو سارے اعمال کر رہے ہیں، اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ یقین کر لیں یہ ساری چیزیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنے آیا فجر کی، اور فجر کے بعد نیت یہ ہے کہ جیسے اس رات پھر کے باہر جاؤں گا نا تو فلاں کام یہ کروں گا جو سراسر حرام ہے۔ اب یہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کے ارادے کے مطابق آپ نے توبہ نہیں کی اس گناہ سے۔ آپ کون سی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ نماز کیا روحانی فیض پہنچائے گی؟ اس لیے سب سے اولین ترین فرض اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ توبہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، خالی جمعہ، اور پھر 8 دن تک انتظار کرتے ہیں کہ وہ جمعہ آئے گی تب جمعہ پڑھیں گے۔ بیچ میں 8 دن تک ہم نے وہ نمازیں ضائع کریں گے۔ ہم نے کون سی جمعہ کی نماز آ کر اپنے سر مار دیا ہے؟ ہم نے کون سا میدان طے کر دیا؟ ہم نے توبہ ہی نہیں کی۔ ہم غفلت میں ہیں، اب بھی ہم سب سو رہے ہیں۔ مولا کائنات کا بڑا فرمان مشہور ہے، کائنات جو چل پھر رہے ہیں نا یہ سب سو رہے ہیں، جب مریں گے اور آنکھیں بند ہو جائیں گی اس دن وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جاگ جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو آج سے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں سب کی بات تو نہیں کرتا، آپ کو جو بھی چیز پسند آئے، جیسے بہت سارے گناہ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، سید صاحب ہو، پیر ہو، مرید ہو، کوئی نہ کوئی گناہ وہی جاتا ہے، فطرت انسان میں ہے۔ لیکن اگر کئی گناہ ہو، ایک ایک کر کے اس کو چھوڑنے کی ٹرائی کرنا اور اس پر استقامت حاصل ہو جانا، یہی سچی توبہ ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اور اللہ اپنے رجوع کرنے والوں کے فضائل کیا بیان فرماتا ہے؟ پہلے رجوع دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومنوں سب کے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب اس سب میں سب داخل ہیں، اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں کہ خان صاحب الگ ہے، سندھی صاحب الگ ہے، حاجی صاحب الگ ہے، منصوری صاحب الگ ہے، یہ تجزیہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مومن ہے، اللہ نے فرمایا سب مل کے توبہ کرو مومنوں۔ تو مولا اس توبہ کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو رب نے فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یعنی بغیر توبہ کے کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی، یہ کنفرم ہے۔ میں کب کری شخصیت بتا رہا ہوں، اس کو آپ مثال کے طور پر دلیل کے طور پر دے سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حالت کفر میں جب تھے تب بھی وہ مطلب روک کرنے والے تھے، یعنی ان کا سردار میں نام تھا، بڑے گھر کے آدمی تھے، مارنا دھارنا ہونا تو تلوار کھلی رہنا یہ روک اس وقت بھی تھا، لیکن اتنا کارگر نہیں تھا جتنا توبہ کے بعد کارگر ہوگا۔ یعنی حضور نے صرف فضیلت بیان کی، کہا عمر اب تیرے روک کی کیفیت یہ ہے کہ تو جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ یعنی کفر سے توبہ کی اللہ نے کام کیا۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، مالدار ہے، امیر ہے، غریب ہے، محکوم ہے، حاکم ہے، پاور چلا گیا، کیوں؟ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے۔ یاد کر رہے ہیں اس کی نوٹس لے لیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ یار فلاں دن کیا تھا تقریب میں یہ کوئی خاص گفتگو نہیں کر پایا، احساس ہوتا ہے نا تو رجوع کرتے ہیں، اللہ پھر اس رجوع کی برکت عطا فرمائے۔ امام اعظم جیسی شخصیت کہتی ہے کہ مجھے کسی مسئلے میں الجھن ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں فوراً وضو کی طرف رجوع کرتا، یعنی وضو کر لیتا۔ فرماتے ہیں وضو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، فرماتے ہیں میں غسل کرتا۔ حد تو یہ کہتے ہیں کہ میں غسل کرتے کرتے ہی میرے مسئلے کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، مسئلہ جو سلجھا ہوا ہوتا نا، الجھا ہوا ہوتا وہ سلجھ جاتا
2 رکعت نماز ادا فرماؤ شکرانے کے طور پر، یعنی رجوع ہے. اس طرح آپ جن جن بندوں کو دیکھتے جائیں گے کامیابی انہی کا مقدر ہے. اور اگر کوئی ناکام ہو رہا ہے کسی بھی میدان میں، چاہے وہ دھندے میں ہو، تو کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کی شکایت کریں کہ تو نے اتنے گناہ کیے نا اس لیے گھاٹا ہو گیا. میں نے کئی لوگوں کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، ہوا میں پرواز کرنے والے لوگ، جس کی چائے بمبئی جا کے ہوتی تھی، انہاں کی بات بتا رہا ہوں، چائے پینے کے لیے بمبئی جا رہے تھے، اور جن کے باغ اور جن کا رہنا سہنا گاڑیوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے، آج بھیک مانگ رہے ہیں. میں خود نام جانتا ہوں ان کا. کیوں ہلاکت ہوئی؟ اتنا بڑا بزنس مین جس کی چائے بمبئی کی ہوٹل میں جا کر ہوتی ہو، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ گناہوں میں ملوث کر دیا گیا، توبہ ہو گیا. بڑے بڑے اہل تقویٰ، نمازی، حاجی، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں میں، شراب پی رہے ہیں، جوئے میں پیسے لگا رہے ہیں، اور جب گراوٹ آئی نا تو کن لوگوں کے دروازے پھنس رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو بہت بڑے مالدار تھے، آپ کے ساتھ تھے. پڑھتی آگے، پڑھتی ایسے نہیں آتی. ہم توبہ بھول گئے، اللہ کی بارگاہ کا رجوع بھول گئے. ہم نے اور آپ نے اللہ کا وہ درد چھوڑ دیا اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا بھول گئے. حالانکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کامیابی تمہاری توبہ میں ہے، اور وہ بھی ایک تو نہیں. ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ توبہ کر لے، اللہ توبہ کسی کی قبول فرما دیتا ہے. لیکن اللہ نے حکم دیا سب توبہ کرو نا، سب توبہ کرو. توبہ ابھی میں نے بتایا ایک لسٹ پورا. آج ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، ہم نماز کے حوالے سے کب توبہ کریں گے؟ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایک دم نارمل اور معمولی لیا جائے گا نمازوں کو. اللہ کی عزت کی قسم نہیں یار، ہم جتنے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہم زیارت میں بیٹھے ہیں، یہ کام اچھا ہے، مذہب اہل سنت والجماعت میں کام اچھا ہے، اشارہ ثواب کا کام اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی زیارت نہیں کی، یعنی فاتحہ کھانی کر لی، قرآن کھانی کر لی، یا ختم قدریہ پڑھوا دیا، اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا بائی چانس، تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی والدہ کے پیچھے اتنی بڑی زیارت کا پروگرام کیوں نہیں کیا. یہ سوال ہی نہیں ہے. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں جو نارمل بتا رہا ہوں مثال کے لیے. اس طرح آپ جتنی بھی چیزیں لے لیں، ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی لسٹ میں سوال ہی نہیں ہے. ہم سب اسی سوالات کی تیاری کر رہے ہیں جو سوال ہے ہی نہیں. پیپر میں ہمارے نام ہی نہیں ہے وہ سوال کا، اور جن سوالات کا نام ہے آج ہمارے پاس ایک بھی پیپر کی تیاری نہیں ہے. نماز سے ہم غافل ہیں. ماہ رمضان آتا ہے نا، ہمارے یہاں بڑے کٹے نوجوان کھاکیاں دبا رہے ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگ باقاعدہ چسکیوں پر چسکیاں لگا رہے ہوتے ہیں. فرض کا سوال ہے. زکات کے معاملے میں انہیں دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے مالدار لوگ بھی آج بھی زکات کے معاملے میں چوری کر رہے ہیں. کوئی زکات دینے کے لیے تیار نہیں. مالک استطاعت لوگ جس کا سوال ہے کہ زندگی میں ایک بار مالک استطاعت پر حق فرض ہے، فرض ادا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں تو بچوں کی شادی باقی ہے، مکان بنانا باقی ہے، یہ باقی ہے، وہ باقی ہے. اگر کسی حالت میں مر گئے، اگر مالک استطاعت اور حج کے ایام آ گئے اور مالک کی استطاعت سے حج فرض ہو گئی، وہ کبھی ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ ادا نہیں کر لے گا. ہم بھول گئے اس کو. اللہ کے لیے کوشش کرنا. فرض کے معاملے میں کسی کو بخشا نہیں جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. صدیق اکبر وقت مثال کہتے ہیں، عمر تجھے مسلط پر کو بٹھا کر جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کی ایک بات یاد رکھنے. کہا کہا فرض چھوڑ دیے نا اگر تم نے، کہا ہاں، تو اللہ تیری زندگی پھر کر نوافل قبول نہیں فرمائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے کہا ابو بکر جنتی ہے، وہ جاتے جاتے موت کے وقت کہہ رہے عمر تجھے رسول اللہ نے جنتی کہا ہے، لیکن یاد رکھنا فرض مت چھوڑنا ورنہ اللہ تیرا ایک بھی نفل قبول نہیں کرے گا. آج ہمارے یہاں تو نسل کی بھی کام توفیق ہے. ہم لوگ شب برات میں دیکھتے ہیں نا، یہ سادات بزرگ لوگ دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا بڑی تعداد ضرور ہوتی ہے، لیکن شب برات یا شب قدر یا شب معراج میں آنے والا مسجد میں نمازی وہ پرچہ لیتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ سب سے زیادہ کون سی 2 رکعت میں کم سورہ قل هو اللہ احد وہ پڑھ کے جاؤں گا. 50 تو کا یہ نہیں ہو پائے گا، 21 کا یہ نہیں ہو پائے گا، 10 کا یہ بھی نہیں ہو پائے گا، کسی کا 7 کا یہ بھی نہیں ہو پائے گا. 3 والی ہونا تو 2 پڑھ لیتے ہیں.
یہ بھی لوگ ملتے ہیں. میں کہتا ہوں جن کے نوافل کی یہ کیفیت ہو وہ یہ تصور کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے سوالات کی آج سے تیاری کرو, توبہ کرو. دوسری جگہ پر سنیں توبہ کریں تو کیسی کریں. اللہ نے دوسرا فرمان جاری فرمایا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو یادگار بن جائے. اب یادگار توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سالوں سے کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اور آج اسی مسجد پاک میں ایک سیدہ کے تہجد کے موقع پر اگر دل سے یہ ارادہ کر لے کہ آج تک تو نمازیں نہیں پڑھی, آج سے نماز پڑھوں گا, سچے دل سے توبہ کر لے اور وہ نمازی بن جائیں, میرا وجدان یہ کہتا ہے اسی کو یادگار توبہ کہتے ہیں. یعنی زندگی تبدیل ہو جائے. اس کوئی دیکھ کر یہ اندازہ لگا لے کہ اس بچے نے توبہ کر لی. آج تک ہم داڑیاں چھلواتے رہے, دل میں ارادہ کر لیں کہ میری داڑھی چھلنے سے حضور کے سینے پر کستورا پھرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ کو یہ کھیل تماشا جو داڑھی کا کھیل بنا ڈالا نا یہ لوگوں نے. اللہ کے لیے یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ نہ کرے اور قبر کے دن اللہ نہ کرے. اگر رحمت للعالمین نے چہرہ پھیر لیا نا پھر کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری اور ہماری شفاعت کر سکے. تم روزانہ داڑھی بنا کر یا 8 دن میں داڑھی بنا کر یا مہینے میں کلین شیو ہو کر گھومتے ہو اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ ہم بہت اچھے جوان ہیں. نہیں آؤ, تم جوان نہیں ہو رہے. جس نبی نے زندگی پر ہمارے لیے آنسو بہایا تھا اس نبی کے سینے پر کستورا پھیر دیا. ہم اچھا کام نہیں کرتے. توبہ کرو, اس کو بولتے ہیں یادگار توبہ. آج تک زکات نہیں دی, اب بھی جا کر کل ہی حساب کیا اور جتنا پیسہ آج کی تاریخ لکھ دو گی اتنی تاریخ ہے زکات نکال دی. یہ ہے سچی توبہ. حج کے حوالے سے ابھی تک سوچ نہیں تھی, بھلے وہاں شریف چل رہا ہے لیکن ابھی آنے والا جو پورا سال پورا ہوگا نیت کر لو کہ اللہ نے ہماری کے استاد بنایا, اسی حالت میں رکھنا حج کا مہینہ آئے گا تو تیرے دربار میں حاضری دے دوں گا. یہ ہے سچی توبہ. یادگار توبہ توبہ ہے نصوح جس کو کہتے ہیں. مولا کائنات ایک بار مسجد میں تشریف لایا تو اندر کیا دیکھا, ایک آدمی سے ہاتھ مارا کہہ رہا تھا استغفر اللہ اس کے زور زور سے مسجد میں. اور میری اور آپ کی مسجد نہیں, ان کی مسجد ہے جن پر مسجد خود ناز کرتی ہے. یعنی مولا علی کی مسجد ہے, اس میں وہ خود امامت فرما رہے ہیں. جیسے دیکھا نا کہ وہ توبہ کر رہا ہے استغفر اللہ. آپ نے فرمایا جھوٹی توبہ نہ کر, سچی توبہ کر. مولا علی سے کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے نا. آج ہمارے یہاں کی جمعہ میں ہم لوگ 2 ہاتھ تو ضرور مارتے ہیں لیکن وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 دن کے بعد کے لیے مار رہے ہیں. اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. یہ دھوکہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ, یہ دھوکہ ہے. سن لو مولا کائنات نے فرمایا جھوٹوں کی توبہ نہ کر, سچوں کی توبہ کر. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضور سچوں کی توبہ کے کچھ مناظر پیش کرتے ہیں. ارشاد فرمایا جس گناہ سے توبہ کر لے پھر اس گناہ کی طرف کبھی پنپنا بھی نہیں, یہ بھی سچی توبہ ہے. یعنی تصور بھی نہ ہے, یہ سچی توبہ ہے. توبہ کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا نا, توبہ کا تیسرا اسٹیپ بتایا. ایک تو فرمایا کہ مومنوں توبہ کر دو اللہ کامیابی دے گا. دوسری جگہ پر فرمایا توبہ ایسی ویسی نہ کرنا, وہ توبہ کرنا جو یادگار بن جائے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہا بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک صاف اور ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند فرمانے والا ہے. اب پسند فرمانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں, اللہ اس کا اپنا دوست بنا لیتا ہے. حضرت امام مالک بن دینار کا قول ہے میں 30 سال تک دعا کرتا رہا, اے اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے, سچی توبہ کی توفیق دے دے. 30 سال بیت گئے نا تو بھی وہ منزل نہ پایا نا. میں نے عرض کیا مولا 30 سال سے تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں, اب تک میری سنوائی نہیں ہوئی. آواز آئی مالک چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگ رہا. کہا تو کہا میری دوستی کا جو مین ایشو ہے نا وہ مانگ رہا. یعنی کہ وہاں بات نہیں کر رہا ہے, میرا دوست بننے کی بات کر رہا ہے. اور میں ایسے ایسے لوگوں کو جب بھی دوست نہیں بناتا, اس لیے مجھے اتنی مدت ملا دی تاکہ لوگوں کو توبہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ 30 سال تک بھی توبہ کی جا سکتی ہے. یعنی مسلسل. آج آپ خود ہی اپنا احتساب کر لیں, میں نہیں کہتا, آپ خود اپنا حساب لگاتے ہیں. میں خود اپنا حساب لگاتا ہوں. مجھے خود کو یاد ہے کہ میرے خیال سے کئی مہینے گزر گئے ہوں گے, کبھی اس انداز میں رونا نصیب نہیں ہوا ہوگا جو ہمارے بزرگ لوگ ہویا کرتے ہیں. یہ دل کی سختی کیوں آتی ہے؟ توبہ نہیں ہونے کی وجہ سے.
اس کے پیچھے محنت کرتا رہے وہ، اس کے لیے کئی منزلیں ہیں. خود امام مالک فرماتے ہیں کہا میرے ایک بندے کو توبہ کے لیے کہا توبہ کر اس کو سدھارنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہا. کئی سال بیت گئے. اپنے بارے میں کیوں محنت کریں؟ اللہ اپنا دوست بنائے گا. اللہ پاک رہنے والوں کو بھی دوست بناتا ہے. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جو پوری رات ناپاک رہتے ہیں. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ حیا کا جملہ ہے، سید شباب کی مارکا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. پوری رات ناپاک حالتیں جنوب میں گزار دیتے ہیں لوگ. اپنے آپ کو بچاؤ، بڑا نازک وقت ہے. ابھی یہ میتیں جو اٹھ رہی نا، لوگ کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے یہ میتیں جو ہو رہی نا، یہ ہمیں دعوت فطر دینے کے لیے ہے. اللہ کے لیے ابھی رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور جو بندے توبہ کرتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسا کرم فرماتا ہے کہ میں ایک واقعہ سنا دے رہا ہوں جس کو سننے کے بعد اگر دل آپ کا زندہ ہے تو آپ یقیناً آج سے توبہ کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ ہم سب کو توفیق دیں، حضور کی ساری امت کو توفیق دے. توبہ کریں، جتنی بار ہو سکے توبہ کرتے رہیں. بائی چانس جیسے ابھی توبہ کی باہر نکلے نا تو کسی کی غیبت کریں. جیسے وہ آدمی آپ سے الگ ہوا جس کے سامنے آپ نے غیبت کی، وہ جیسے الگ ہوا آپ فوراً استغفار پڑھیں، اللہ کی باتیں میں رجوع کر لیں. اے اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے، معاف فرمانے والا تو ہے. یہ جملے جو ہے نا اس کو اتنے پسند ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہم راستہ چل رہے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹھوسا لگ جائے، اور ٹھوسا لگنے کے بعد اگر وہ غصے بھی ہو اور آپ خالی اتنا کہہ رہے ہیں بھائی معافی چاہتا ہوں، خالی اتنا، یعنی اس کا وہ غصہ جو مطلب وہ مار ہی دیتا یعنی کافر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں انسان کے سامنے اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے جلال کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے نا تو پھر اللہ سے بھی کہو اے اللہ معاف فرما. اس سے کہنا سیکھ جاؤ، صحیح بتا. اب چلتے پھرتے بیٹھتے اتنا کہتے رہو کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اللہ بڑا پسند فرماتا ہے اس جملے کو. اس کو سنیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے کو. میں بہت مطلب گرے ہوئے آدمی کی بات بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر وہ رجوع کرتا ہے لمحے کے لیے صحیح، اللہ کو جانتا ہی ہے کہ وہ کتنی دیر تک توبہ پر قائم رہے گا، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی اس لمحے بھر پر رجوع کرنے والے کے ساتھ کے ساتھ سوچ فرماتا ہے. ایک گرا ہوا آدمی جس کو تاریخی دنیا میں فرعون کا نام دیا جاتا ہے، جس نے کفر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا. اب اس سے گرا ہوا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جس نے کفر کر کے خدائی دعویٰ کر لیا ہو. اتنا بڑا پاپی. اس نے ایک بار اپنے سپاہیوں سے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ مانو. اب اس وقت جو کھیتی باڑی کا سسٹم تھا لوگوں نے کہا کہ کام کریں، بارش کے لیے مطلب حکم دے دیں کہ بارش ہو جائے حکم سے. اب وہ خود کی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا بارش چاہیے کہاں تھا، ٹھیک ہے کل بارش ہو جائے. شیطان سے ملا اور کہا کہ کل بارش کا میں نے وعدہ کر لیا. شیطان نے کہا انتظام ہو جائے. شیطان نے ساری شیطانی لشکریت کو لا کر اوپر سے پیشاب کروا دیا اور باقاعدہ پانی کی طرح بارش ہوئی، یعنی پیشاب کی بارش ہوئی، لیکن بارش کی شکل یہی رہی. دوسرے دن بدبو پھینکنے میں پوری آبادی میں بیماری کے مطلب وہ جراثیم پیدا ہو گئے. لوگ آئے فرعون کے پاس، کہا بارش ہوئی اور وہ بھی ایسی ہے جس سے بیماریاں پھیل گئی. وہ بھی پریشان ہوا، کہا کل انتظام ہو جائے گا. شیطان سے ملا اور کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیوں؟ کہا ایسی بارش. کہا تیرے جیسا پاپی اپنی آپ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو پھر ایسی ہی بارش ہوگی. یعنی تو جو لہجار بنا ہوا یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیا، تیرے جیسا ہونا تو یہی ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا کل میں نے انتظام کا کہا کیا؟ کہا یہ سب صاف کرنا ہے اور اس کے لیے دریائے نیل کا جاری ہونا ضروری ہے، یعنی ندی کا جاری، ندی نالوں کا وقت ہونا ضروری ہے. ایسی بارش برسا یا تو ندی نالے خود جاری فرما. شیطان نے کہا ندی نالے جاری کر دینا یہ میرے بس میں بھی نہیں. یہ شیطان کہہ رہا ہے جو خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے. فرعون سے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. کہا تو؟ کہا یہ صرف اسی کی قدرت ہے. یعنی وہی چاہے تو پتھر میں سے پانی پیدا کر سکتا ہے، وہی چاہے تو زمین سے چشمہ نکال سکتا ہے، وہی چاہے تو زمین پانی کا پورا حصہ لے سکتی ہے. یہ سارے سمندر خشکی میں آ سکتے ہیں، اس کی طاقت ہے. کمنیوں کا کام ہے. اب وہ بھی مرجانا یعنی سی بات ہے کہ مرغی ڈبے میں پھنس جائے، یعنی آدمی جب پکڑا جائے تو کیا کرے گا؟ پکڑا کیا ہوگا؟ کب کیا ہوگا؟ اب جب شیطان سے وہ مایوس ہو گیا نا، کافی ہو گئے
انسان تو مایوس کر دیتا ہے لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مایوس نہیں کرتا. اس نے اعتراف کیا اس بات کا اور وہ راتوں رات اپنا جو بادشاہ کا لباس پہنا تھا وہ چینج کیا, فقیرانہ لباس پہنا یعنی گدڑی پہنی اور تھوڑی سی خاک لی یعنی اپنی باتوں میں راکھ جو چولہے میں جلتی ہے تنوں میں سے راکھ لی اور گیا جنگل. اور جنگل جا کر فرعون کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کافر ہے, اس نے وہ راکھ اڑیل کر اپنے چہرے پر اس میں بند لی اور پھر اس نے راکھ رگڑی زمین پر اور اس نے کہا اللہ تو بہتر جانتا ہے میں جو دعویٰ کر چکا ہوں وہ سراسر جھوٹا ہے, یعنی میں نے جو دعویٰ کیا تیرے سامنے خدائی کا میں جھوٹا ہوں تو تجھے معلوم ہے, لیکن کل اگر یہ ندی نالے اور یہ دریا جاری نہیں ہوئے نا تو کل میری بے عزتی ہو جائے گی اور تیرے بندوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی. بولا اگرچہ میں تیرا سب سے بڑا نافرمان بنتا ہوں لیکن مجھے تیری رحمت پر یقین ہے کہ تو کافروں کو بھی اپنی رحمت کا حصہ جو دنیا میں لیتا ہے نا وہ حصہ مجھے ضرور دے گا. کافروں پر بھی تو اللہ کی رحمت ہے, سب سے بڑے مالداروں میں آپ دیکھ لیں عشق میں تو یہ رحمت ہے خدا کی, وہ دیتا ہے کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس نے یہ کہا کہ مولا تیری رحمت سے دنیا میں کافر بھی ناامید نہیں ہوتا. اس نے کہا مولا کل کے دن بارش برسا. اب اس نے رویا گرایا اور راتوں رات گھر چلایا, بڑے چل چلی. صبح ہوئی نا اس نے کیا دیکھا کہ اس کے دل پہ بات محتاط کی گئی. فرعون گھر سے نکل ندی میں پہنچ جا, دریائے نیل میں جا کر اپنی بادشاہت کے جھوٹے کی آستینوں کو اس کے جھنجھوڑ, اسے تو جھنجھوڑ دے گا خود بخود ندیاں جاری ہو جائیں. اس نے جا کر جھنجھوڑا. اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہوا کہ قدرت نے کافر کے رجوع کرنے پر بھی ندیاں جاری کی. آج جو ندیاں جاری ہیں, ہاں اب یہ جب ندی جاری ہو گئی لوگوں کو تعجب ہوا. لیکن میں یہاں سے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا پاپی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے ناک رگڑ لینا تو اللہ اس کے لیے ایک وقتی طور پر دنیا کا اس کا کام بھی بنا دیتا ہے. یعنی دنیا کے لیے اس کے لیے آسانیاں اس کا بھی کام بنا دیتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی رسول اللہ کا امت سچے دل سے توبہ کر کر رو لے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ رحمت کے نزول بھی فرمائے گا, لیکن رجوع تو کرے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے یہ جوتا پہنا لمبا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورے مجمع میں کسی کے پاس ایسا جوتا نہیں تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں. ہمارے دل و دماغ کو یہ چکر گھوم رہا, یہ خامہ خیالی ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھا, سب سے کمتر ہی سمجھا. یہاں تک کہ ایک بار یہ معاملہ پیش آ گیا آپ کے ساتھ, خود کے ساتھ. فرمایا میں نے دریا کے کنارے پر گیا تو دور سے دیکھا کہ جوان بیٹھا ہوا گول میں ایک عورت ہے اور ہاتھ میں بوتل ہے. دور سے خیال کیا کہ یہ بندہ شرابی بھی ہے اور معاذ اللہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یعنی عیش کرنا. دل میں خیال ہوا, قریب گئے, جیسے قریب پہنچے نا پھر کشتی آ رہی تھی دریا سے, یہ بندہ وہی بیٹھا ہوا تھا. دور سے امام حسن بصری نے دیکھا کشتی آ رہی ہے, تو قریب آئی گا, طوفان آیا اور باقاعدہ اس طوفان نے کشتی کو الٹ دیا. اس میں 6 افراد تھے, 5 ڈوب گئے. یہ بندہ جو بیٹھا تھا نا دریا پر, جب سب ڈوبنے لگے اور کہا مدد کرو, یہ عورت کو سائڈ میں کیا, بوتل سائڈ میں رکھی, چھلانگ لگائی اور امام حسن بصری فرماتے ہیں جیسے ایسا لگ رہا تھا وہ دریا میں تیر نہیں رہا, چل رہا. یعنی اس انداز میں دریا عبور کیا, 5 لوگوں کو ایک کے بعد دوسرے سب کو دریا کے کنارے لایا اور میرے قریب آ کر کہتا ہے 5 کو میں نے نکال لیے, حسن ایک کو نکال کے دکھاؤ. امام حسن بصری سے کہا جا رہا کہا میں نے 5 کو نکال لیے, اب ایک نکال کے دکھاؤ. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ میرا کام نہیں, وقت کے مولا کائنات کے خلیفہ ہے, کہا یہ میرا کام نہیں. اس شخص نے کہا, جوان نے کہا حسن تو سب کے ساتھ برا گمان نہ کیا کرو. حسن بصری فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. میں نے کہا یہ بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا میں سوچ کے آ رہا تھا. کہا میں معذرت چاہتا ہوں, پتہ دے گاڑی بیٹھ پائے. فرمایا میں اپنا پتہ تو نہیں بتا تھا لیکن تمہارے گمان کو دور کرنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا جس خاتون کو آپ نے میری گود میں لیٹا ہوا دیکھا نا, کہا ہاں. کہا یہ میری ماں ہے. اور جس بوتل کو تم نے شراب کی بوتل جانا نا, کہا ہاں. کہا یہ شراب کی بوتل نہیں, میری والدہ کی پیاس کے لیے میں نے پانی بھر کر رکھا ہے, میں اسے پلاتا رہتا ہوں, اس کی خدمت کرتا ہوں.
اندازہ تو کریں. پھر آپ فرماتے تھے کہ کتا بھی میری قریب سے گزر جاتا تھا نا تو میں کتے کو بھی اپنے آپ سے بہتر جانتا تھا. امام حسن بصری کا قول میں سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کتا بھی گزر جاتا تو بہتر جانتا تھا. ایک بار فرماتے ہیں کتا میرے قریب سے گزرا جلدی سے میرے اپنے کپڑے سے سمیٹے اور جیسے سمیٹا نا تو اس نے سمیٹ کر کہا حسن کتا ضرور ہوں, یہ جو لال ہے نا باطنی یعنی میری لال وہ ناپاک ہے, میرا جسم اتنا نجس نہیں. اب کپڑے سمیٹ رہے کتے نے یہ کہے. آج ہم تو کسی کو کچھ گنتے ہی نہیں, یوں سمجھ رہے کہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں. یہ سب تصور کرے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے کے حالات کس میں وہ ہوتا ہے, ہزار بار ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی ایسا بھی بندہ ہو جس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اجابت سے کرنا ہو. ہاں کچھ اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو پہچاننے میں نہیں آتے. آج ہمارے اندر سینکڑوں ہوتے ہیں بظاہر. خود میں نے اپنے بزرگوں کی سیرت میں یہ پڑھا ہے بظاہر وہ نماز پڑھتے بھی دکھتے نہیں تھے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں, میں نماز پڑھنے کی نمائندگی تو نہیں کر رہا ہوں. ہمارے بزرگوں میں کچھ لفظ ایسے بھی نظر آئے جو بظاہر کبھی نماز پڑھتے دکھے نہیں, لیکن جب کوئی پہلے دل آیا نا تو انہوں نے صف میں پہلی صف میں جگہ لے لی. ان لوگوں نے کہا پہلی صف میں آ گئے, کاش دیکھتے نہیں مخدوم سمنانی کا لال مصلی پر کھڑا ہے. یعنی ایسے مسجد میں گزرے. کہا کیوں؟ سب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا نا تو امام صاحب نیت بند کے مچھلی مارکیٹ میں پہنچ جاتے تھے, کبھی گوشت مارکیٹ میں پہنچ جاتے تھے, کبھی کپڑے کی دکان پر, کبھی لاری پر, کبھی لہسن والے, کبھی پیاز والے کے یہاں کہاں جاتا. آج جب دیکھا نا کہ غوث پاک کا ہم شبیہ آیا ہوا ہے, آدھا حضرت اشرفی میں آیا ہوا ہے تو نماز کے لیے پہلی صف میں آ گیا. مجھے معلوم تھا سب کو سب جگہ لے جاتے ہیں, یہ ڈائریکٹ اللہ کے قرب کے جنت میں لے جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نوکر ہے, اللہ کے لیے ایسا نہ سمجھیں, اپنے آپ کا احتساب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. دوسری بات سنیں, اللہ اکبر فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے دل سے رجوع کرنے والے کے علاوہ سے حدیث شریف سنا رہا ہوں اور اس میں کوئی اعتراض نہیں. بہت بڑے بڑے نے اس کو روایت کیا ہے, نقل بھی کیا. میں آپ کے سامنے صرف نقل کر دے رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ میں جو ہے دروازے پر تھا اور اسی درمیان میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, اور جیسے وہ بندہ حاضر ہوا, مطلب حاضر ہونے جا رہا تھا, تو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری حاضری کے وقت مجھے اتنا خدشہ ہوا کہ یار یہ رسول اللہ کے دروازے پر اتنی شدت سے رو رہا ہے. اور جب یہ سنا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, لیکن وہ جواب نہیں دیا. فاروق اعظم فرماتے ہیں اس کا رونا دیکھ کر, یعنی وہ جو رو رہا تھا اس بندے کا رونا دیکھ کر مجھے خود کو اس پر ترس آ گیا اور میں خود بھی اس کے ساتھ رونے لگا. اتنا رویا ہوا. اور جب وہ اتنا رو لیا, فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے روتے ہوئے مطلب آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر کی اور عرض کیا یا رسول اللہ, ایک بندہ رو رہا ہے دروازے پر, اس کا رونا دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا جرم کر کے آ گیا, آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے, لیکن وہ آ نہیں پا رہا ہے. اس لیے اس کو کرم فرمائیں اور اس کو آپ اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیں, بلا لیں. حضور نے فرمایا عمر جاؤ جاؤ, انہیں بلایا گیا. اور جیسے وہ آئے, آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہا بتاؤ کیا آ رہا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا جرم کر لیا, بڑی خطائیں ہو گئی. حضور نے فرمایا آپ کی خطا بتاؤ. اب سنیں, اس زمانے کے لوگ بھی بڑے حساس ہوتے تھے, رو رہے تھے, روتے رہتے کہتے ہیں یا رسول اللہ زبان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں گناہ بیان کر سکوں. یعنی ایسا گناہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ ہو گیا, اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیان کر دو نا, حضور بیان نہیں کر سکتا. حضور نے 2 بار 3 بار کہا, صحابہ نے تحریف کہا بیان کرنے میں تیرا کیا جاتا, بول دے نا. لیکن وہ بولنے کے لیے تیار نہیں, کہا بول نہیں سکتا. حضور نے پھر اسے ترغیب دیا, فرمایا میرے پیارے اتنا تو بتا, یہ 7 آسمان بڑے ہیں یا تیرا گناہ بڑا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف 7 آسمان نہیں, 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی میرا گناہ بڑا, اس سے بڑا گناہ. حضور نے فرمایا بتا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا. انہوں نے یہ کہا تو روایت میں یا رسول اللہ عرش
میرا گناہ بڑا. کہا بتا اللہ کی کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ اب ان کے نزدیک یہی تصور تھا ان کا ذہن. کہا اللہ کی کرسی سے بھی میرا بڑا گناہ ہے. آخر میں اللہ کے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے بیان کر اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے. جب اس نے یہ جملہ سنانا تو کہا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے میرا گناہ چھوٹا. تو کہا بڑے گناہوں کو بڑی رحمت والا ہی بخش دیتا ہے. حضور نے یہ ترغیب بڑے جملے کہے توبہ کی طرف بلانے کے لیے. کہا اللہ ہی ہے جو بڑا ہے اور وہ اپنی بڑی رحمت کے صدقے میں بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. توبہ کر اللہ معاف کر دے گا. لیکن بتا تو صحیح تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں میرا اقرار جرم نہ کرنا. یعنی آپ کے سامنے صحابہ کے بیچ میں یہ بلوائیں نہیں. حضور نے فرمایا بتا تو صحیح تاکہ لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے کہ اتنے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. اس کی شان ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. جب حضور نے یہ کہا نا تو ان سے رہا نہیں گیا. کہا حضور میں سالوں سے کفن چوری کرتا ہوں. ہاں ہاں. کہا چند روز پہلے کفن چوری کرنے کے لیے جب پہنچا تو وہ بہت بڑے امیر کی بیٹی تھی اور میں نے جب اس کا کفن لیا اور کفن لے کے جیسے بھاگنا چاہا تو شیطان نے مجھے بلایا اور میں اس خوبصورت عورت کے ساتھ قبر میں ہی زنا کرا. جیسے حضور نے یہ سنا تو حضور کے چہرے پر سرخی یعنی حضور کے مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور اپنی شان جلال میں آئے ارشاد فرمایا اب اٹھ کھڑے ہو جا اور میری بارگاہ سے نکل جا. اسے گزار دیا. بندے کو نکال دیا. کہا اتنا بڑا جرم کر کے آ گیا. یہ کہہ کر اسے بچایا اور جیسے وہ بندہ باہر نکلا. اب مجھے بتائیے کہ اس بندے کی کیفیت پر کیا بیت رہی ہوگی جس کو دربار رسالت سے بھگا دیا گیا. یعنی رسول اللہ کے دربار سے کہہ دیا کہ ہٹ جا. تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے بس. اب وہ بندے نے بھی کیا کیا ہمت نہیں آئی کہ اگر کوئی دربار رسالت سے مثال دیا تھا نا یہ بہت بڑی مطلب کی کمزوری ہے یعنی اس جانے والی یعنی اب میں کہاں جاؤں گا. یعنی اس کی کیفیت حال پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہوگا. لیکن پھر بھی وہ بندہ ہمت نہیں آنا. وہ یہاں سے گھر نہیں گیا. اب سیدھا آبادی سے نکل کر جنگل گیا اور جنگل جا کر ایک آبادی جو جنگل و بیابان پار کے پاس تھا وہاں گیا اور اس نے مٹی جو ہے خاک پر مارنا شروع مارتا یہاں تک کہ وہ توبہ کرتے کرتے اس کے 40 دن بیت گئے. مسلسل اس نے زمین پر اپنا سر رکھا اور رگڑ کہا اللہ معاف کر. اب تیرے محبوب نے نکال دیا. اب نہیں لگتا کہ میرا کوئی ہاتھ پانے گا. معاف کر 40 دن تک رکھا رہا. جب 40واں دن بتانا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل کیا نہ جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں. کہا یہ بندہ میری رحمت کو جان گیا ہے. یہ میری رحمت کو جان گیا ہے. محبوب سے جا کر کہنا کہ اللہ نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی ہے. محبوب سے اس کی توبہ پر آپ گواہ بن جائیں. یعنی اس نے جو رجوع کیا میری بارگاہ میں آپ گواہ بن جائیں. جبریل علیہ السلام یہاں حاضر ہوئے اور اس بندے کی خبر دی. حضور نے صحابہ کو بھیجا. ریگستان سے بلایا گیا کہ مجرم کی طرح کانپتے ہوئے بڑوں پیروں کے ساتھ جیسے دربار میں رسالت میں حاضر ہوئے. آنکھوں کی لڑیاں بہہ گئی. حضور کے قدموں میں سر رکھا. حضور آپ بھی معاف کرتے ہیں اور رحمت بڑے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیری توبہ کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ تیرے لیے جبریل کو اتار کر کہا تجھے بلاؤں اور تیری توبہ پر میں خود گواہی دے دوں. یعنی حضور نے یہ گواہی دی اور فرمایا اللہ نے تجھے پسند کر لیا. تیری توبہ اتنی قبول ہو گئی. میں کہتا ہوں اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر آج بھی کوئی رجوع لے آئے گا تو اللہ وہی رحیم ہے جس نے ان پر رحم کیا. آج بھی وہ ہم سب پر رحم فرما سکتا ہے. اللہ کے لیے توبہ کرنا. ایک سیدہ کے چہلوں کے موقع پر آئے ہوئے ایسے ابھی میں تقریباً کئی چہلوں اور زیادہ یہی پڑھتا ہوں یعنی یہی حاضر ہوتا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار گناہ کی آبادی میں اللہ بہتر جانے کون سی خاصیت رکھتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جس کو کوئی راستہ مل جاتا ہے. ورنہ وہی پٹری جو پرانی چل رہی ہے نا دلواڑا سے ڈسمبر والی بس اسی پٹری پر سب چل رہا ہے. اب وہ وقت نہیں ہے یار. اب پلٹنے کی ضرورت ہے. دنیا کو ترقی کر رہی ہے.
چھوٹے بچوں کو بھی سمجھاؤ مدرسے مسجد درگاہیں خانقاہیں اب ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اگر ہم نے رجوع نہیں کیا نا تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کا حال ہم نے دیکھا ہے, ایران کا حال ہم نے دیکھا ہے, فلسطین کا دیکھا ہے, آسام کا دیکھا ہے, برما کا دیکھا ہے. یہ سارے حال جو آگے برس رہی ہے نا, یہ سارے حال ہماری نظروں سے میڈیا سے گزر کر گئے ہیں. اور اب قریب وقت ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھر کہیں ماں کے پیٹ سے بھی نکال کر کہیں چلایا جائے. صحیح بتا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور سب مل کر رجوع کرو, توبہ کرو. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور صحیح معنوں میں اگر کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا, پھر اس کو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر وہ صرف ارادہ کرتے نا, ارادہ تو سینکڑوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. مخدوم پاک کا ذکر جو آپ نے سنا نا, وہ مخدوم پاک کے دودھ کھانے میں تشریف لے گئے یعنی دیکھنے کے لیے, اور وہ دور کا واقعہ نہیں ہے, یعنی احمدآباد کا واقعہ ہے, گجرات کا. مخدوم پاک نے کم و بیش 3 مرتبہ پوری دنیا کا سفر کیا. یعنی اس کے پاس کا یہ واقعی وہ بیٹا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ پوری دنیا کا سفر کیا. اتنا بڑا سیر و تفریح کرنے والا شہنشاہ, اور ولایت اور غوث العالم کی منزل پر فائز ہے, محبوب اسلامیت کی منزل پر فائز ہے, جہانگیریت کی منزل پر فائز ہے. اور محمد اشرفیت کا وہ دلہا ہے کہ 4 گنا یہ دنیا جس کے سارے حاصل کرتے ہیں, اور سمندر میں واحد سلسلہ جو آج بھی 6 حصوں کی بستی میں بس رہا ہے, اسے سلسلہ اشرفیت کہا جاتا ہے. یہ مخدوم پاک کے خلیفہ سمندر میں بھی حکومت کرتے ہیں, وہ شہنشاہ خود کھانے میں پہنچ گئے. اور جیسے کہ پہنچے نا تو باعث آتا ہے, مبتدا ہوتا ہے, سب کو دیکھا اپنے اپنی پرستش میں لگے ہوئے. اللہ کی قدرت دیکھے, سب نے اپنا اپنا بیان بھی دیا. مخدوم پاک بیٹھے ہوئے تھے, ساتھیوں سے کہا ایک کام کرتے کہا کیا بڑا اچھا موقع ہے. کہا کیا, کہا اتنے سارے لوگ جمع ہیں, پھر کب ملیں گے. حضور آپ کیا کریں گے, کلمہ کی دعوت دے دیتے, اور کیا کریں گے. بت کھانے میں جا کر آج مسجد میں جمعہ میں امام صاحب سچی بات منبر پر ہماری مسجد میں نہیں بتا سکتے. ہاں بڑا مشکل ہے. مخدوم پاک نے کہا ہمیں کام کیا کرنا ہے, کرنے کی دعوت. کہا حضور یہ تو مندر ہے. کہا مندروں میں بھی جو اسلام کا ڈنکا بجا رہے ہیں اسی کو سید کہتے ہیں نا. سبحان اللہ. سیدوں کا کام ہی نہیں ہے. کہا کلمہ پڑھنے کی دعوت دوں گا. حضور معاملہ ٹیڑھا نہ ہو جائے. کہا گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے دعوت ہے. جیسے بڑا پادری جو ان کا گزاری دل سے گزارا, کتنے سال سے گزار کرتا ہے, کتنے سال سے, کتنی تعریفیں کر لی, زندگی نکل گئی. اچھا تیرے بارے میں اس کو پوچھنا, یعنی خود کو وہ تیرے بارے میں کوئی گواہی دے. وہ بولتا تھوڑا, تو اسی کو پوچھتا ہے, سارے سے اس کو بولتا بھی نہیں. کہا نہیں, کام کر تو آج ہی آئے ہو. کہا پوچھتا تو نہیں اس کو. کہا نہیں, ایسے کچھ مخدوم اشرف کون ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے کچھ مخدوم اشرف کون ہے. میں کہتا ہوں سید اور غلام مصطفیٰ کے اپنے سچی دعا اور اللہ کی راہ پر نکل پڑے نا, تو پھر انسان نہیں بولتے, وہ پتھر کی مورتیاں بھی سید کے کہنے پر بولتی ہے. ابھی مخدوم پاک نے کہا اسے پوچھ مخدوم کون ہے. اس نے جیسے مجھے سے کہا یہ کون ہے, کہا اسی کو مخدوم سمنانی کہتے ہیں, جہانگیر کہتے ہیں, محبوب اسلامی کہتے ہیں. کہا ان کا تعارف کرا. کہا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے. کلمہ پڑھا, کس نے بھوت نے, بھوت کلمہ پڑھتا اور کہتا ہے تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں, تم بھی ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. مخدوم پاک کی اس کرامت کو سب نے دیکھا نا, تو وہ ایک بول رہا تھا, سارے لوگ منہ کے بل نیچے گرے, اور سارے پادری اور مسجد کے جو پجاری تھے نا وہ سارے کے سارے سے جھک گئے اور کہا کلمہ پڑھائیے, مسلمان بنانا چاہیے. جب ایک جملے سے مورتی کلمہ پڑھ سکتی ہے اور دین بھی پھیلتا ہے. آج ہم ہی اگر چوراہے پر بیٹھے ہو, کوئی اے جاتا نماز پڑھا, تمہیں آئے پہ ہو, نماز پڑھا ہوگا کہ آوے نوحہ میں یار آپ نے جاؤ جو سے بیٹھے, آپ نے خود نمازی رسول ہے تو جاتا جیتا نمازی بن چھے. یہاں پہ یہ چاہ کریے کہ ہم کو جمعہ نہیں نہ پڑھو, ہمارا جن کو جمعہ بندہ دیجیے بھی زندگی جیوے, تو ایک خیال سے بھولی جا دو. تو میں مونا وائل ہوئے تو مونا تم سے مانوی نہیں ہوں گے, مانوی آبیس میں تو مانوی تم سے کپاس نہیں ہوں گے.
તમે જે વાયવા है ને ઈ જાતો ઉભા થાય તો अब से हम सबको ये चाहिए कि हम मखदूम पाक की तरह तो नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम अपने घर में जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं उनको मस्जिद तक तो ला सकते हैं ना यार, कर सकते हैं उन्हीं उसी में, यानी जो मखदूम पाक का कलमा पढ़ा उन्हीं में उनका एक मुरीद था। जैसे बाहर निकले रहे तो इत्तेफाक ऐसा सुनिए, इत्तेफाक ये था कि वो 9वीं ज़िलहिज्जा थी, अरफा का दिन, साथ में चल रहा है वो बंदा भी मुरीद है। दिल में ख्याल आया अब तो बड़ा अजीब तो गरीब करामत देख ली, मामला भी देखा, दिल में सोचने लगे काश इस वक्त हुज्जाज किराम मैदान अरफात में होंगे, काश मैं भी मैदान अरफात में होता। यानी ये ख्याल मुझे अपने ज़हन में चलते चलते मखदूम पाक ने पीछे से हाथ रखा और फरमाया क्या सोच रहा है? हुज़ूर हज का दिन है, हाँ काश अल्लाह मुझे मौका देता तो मैं भी हज करता। चल बस यूं कहा चल, अभी चल कहा उसने ऐसे रुख मोड़ा, चंद कदम चले ना मखदूम पाक फरमाते हैं कि मैंने उसको मैदान अरफात में पहुंचा। ये नहीं चाहिए कि मखदूम पाक को लश्कर के साथ हो गए जो मुरीदिन थे। उसके बाद उसने वहां अरफात के मैदान में कयाम किया, मतलब हज का बेहतरीन रूप सबसे बड़ा रूप यही है, उसने दुआएं मांग ली और उसके बाद आखिरी जो तवाफ था वो किया, मक्का शरीफ में कई दिन रहा, लेकिन अब वो फिक्र होगी अब फिर अहमदाबाद कैसे जाऊंगा? ऐसी बात है कि आ गया तो चल कदम पर, अब जाऊंगा कैसे? अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी उसके दिल का ख्याल गुजरा ना तो पीछे से मखदूम पाक ने हाथ रखकर कहा चल, अभी चल कदम चलाना, वो कहता है कि मैं अहमदाबाद में मौजूद था। आपसे पूछता हूँ आज हम भी मुरीद बनते हैं ना, मुरीद बनते कि नहीं बनते? आप लोग मुरीद है कि नहीं किसी के? हाथ उठा दो कितने लोग मुरीद हैं? ऐसे हाथ उठाने जैसे ऐसा लग रहा है किसी के मुरीद है ही नहीं, ऐसे हाथ उठाओ मुरीद है भाई, मैं भी मुरीद हूं माशाल्लाह रखते हैं। पीर साहब के बारे में ऐसा कभी ख्याल किया? अच्छा दारू ना बड़ो बड़ो धंधो करतो है, नुकसान जो है तो बेहतर पेटी पकाई गयो, अभी जो है पीर साहब भी बिछा रहा है, वो चालू तकी दे नहीं वो दोरा आगे दे बड़ो बड़ो कानून जे हिंदुस्तान नो कानून है ना विरोध में काम करतो હોય કે પીર સાહેબ વખત મત હતી ને જીએસટી ના 20 લાગ્યા या 22 લાગ્યા હોય 18 લાગ્યા હોય ને આ બળનો બળો 28 ચડાવી ને बिल हो गया वाला है। हमारा बाप पीर ना हाथ में देवा मतलब ये नहीं है, पीर के हाथ में हाथ देने का मतलब भी तौबा करना। मैंने ये इसलिए पूछा आपको, हाथ में हाथ दिया ना आपने, अब जो पीर के वादा खिलाफ लोग होते हैं ना वो कभी अल्लाह उसके रसूल की वादा मतलब पूरा नहीं कर सकते वो। अगर आप मुरीद हैं, किसी के भी मुरीद हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, जिसके हाथ में भी आपका हाथ है, अगर हाथ दिया हुआ है जो पीर ने वादा लिया था उसको पूरा करना शुरू कर दो, यही सबसे बेहतरीन तौबा है। इससे बड़ी तौबा कोई नहीं है। और हाथ देना आसान भी नहीं है ना, जिसके हाथ में हाथ दिया जाता है ना फिर वो पावर वाला भी होता है, लेकिन हमें और आपको ये चाहिए कि फिर उसके नक्शे कदम पर चले। और उस पर मखदूम पाक की बात बता रहा हूं। अब फरमाते मैं एक शहर में गया ना तो वहां एक जाहिद रहते थे, बहुत बड़े मुत्तकी, और उनकी करामत ये मशहूर थी कि वो दरिया में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ते थे। अब मखदूम पाक ने जब ये सुना ना तो बड़ा दिल खुश हुआ, कहा ऐसे की दुनिया में लोग मौजूद हैं कि मुसल्ले पर आज भी तैरते हुए नमाज पढ़ सकते हैं। आपने फर्ज दरिया का रुख किया और जैसे दरिया किनारे पहुंचे तो आप भी दरिया पर चलने लगे, मुसल्ला बिछा कर दरिया चलने लगे, ये सब ये मुसल्ला। और जैसे वहां पहुंचे तो वो आबिद साहब अपने जिक्र अस्कार में मशगूल थे, जैसे फारिग हुए ना तो मखदूम पाक ने ऐसे हाथ रखते हुए उसे शाबाशी देते हुए कहा मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को कबूल फरमाए। यानी इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ने आपको दिया। अब इसकी शाबाशी मखदूम पाक ने दी ना, इनसे भी रहा नहीं गया। और हमारे यहाँ ये सिस्टम बहुत है, इनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी हाथ मारा मखदूम पाक की पीठ पर और कहा तुम्हें भी मुबारक। अब इन्हें मालूम नहीं था ये कौन है, यानी सबकी पीठ पर हाथ भी नहीं मारा जाता। कुछ एहतराम है, कुछ विलायत की मंजिलें हैं, कहीं जाकर लोग ऐसे लोग भी धोखा खा जाते हैं, ऐसे हाथ आते हैं कहा तुम्हें भी मुबारक हो। मखदूम पाक फरमाते हैं कहा हिंदुस्तान में इतने बड़े बेअदब लोग रहते हैं कि थोड़ा सा उड़ान भी गई और सबको अपनी तरफ समझने लगे। अभी मखदूम पाक ने इतना सोचा ना, अभी मुसल्ले पर ही थे, इतने में जाहिद साहब घूमने लगे, आपने सहारा दिया, किनारे पर लाया और जो मुरीद खड़े थे ना किनारे पर, कहा चल दिन के बाद पता लगा ना इसका नाम भी निशान भी कब्र का मिल जाएगा। ये जुमला था
ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اپنے بزرگوں سے کانٹیکٹ برابر رکھیں. ہاں بائی چانس اگر پیر صاحب سے کوئی غلطی ہو جا رہی ہوگی یعنی کوئی خطا سرزد ہو رہی ہوگی تو مرید کو تو یہ چاہیے کہ وہ پیر کی ہدایت کی دعا کرے. دوسرے نمبر میں اگر پیر صاحب سے خطا ہو رہی ہو تو اس کو برا نہ جانے گا بلکہ اس کی توبہ کا انتظار بھی کرنے کا حکم ہے. اگر وہ توبہ بھی نہیں کر رہے پھر کسی ایسے قابل کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ میرے پیر کے لیے دعا کریں. یہ واقعات ہمارے بزرگوں کے کہ جب خطائیں پیروں سے ہوتی ہے نا تو پھر ان کی خطائیں اگر کوئی درگزر کروا سکتا ہے تو دنیا میں مجھ سے پیرانے پیر دستگیر کہتے ہیں. یعنی وہ سے پاک کی بارگاہ میں مرید کہے کہ حضور ان کے حوالے سے اب تک پہنچنا چاہتا ہوں یہ فلاں غلطی کر رہے ہیں. میں تو مرید ہوں سامنے کہہ نہیں سکتا بے ادبی ہے. آپ سے کہتا ہوں آپ ہی کے بیٹے یا آپ ہی سے سلسلہ جڑا ہوا ہے آپ ہی کرم کر دیں. مرید بھی دعا کرتا ہے نا تو پیروں کو بھی رہنمائی ملتی ہے. الحمدللہ ہمارے سینکڑوں پیران نظام بادشاہ گناہ میں اور گناہ کے خلاف اور گناہ میں بھی موجود ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں ورنہ لوگ پیروں کی حاضری کے لیے ڈرتے ہیں ترستے ہیں. اللہ کرم ہے کہ غوث پاک کا ایک بڑا خاندان اور اس کے سوا مولا علی حضرت عباس حضرت عقیل بنو ہاشم یعنی حسنی حسینی قریب قبیلے ہمارے یہاں سے علوی بھی ہیں حدوسی بھی ہیں عباسی بھی ہیں بہت سارے. ہم سب کو یہ چاہیے دیکھو یاد رکھیں ہمیں سب کا احترام کرنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کو ناراض کر دیں گے اور کسی کو جب مطلب منا لیں گے. نہیں اگر ایک بھی ناراض ہوا نا سید تب بھی شفاعت نہیں. اس کو ہمیشہ ایسا رکھنا ہوگا. ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے پیران نظام سے ربط قائم بنائیں اس لیے کہ ہمارا دل جس تار سے ملا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ پیر کا دل ہے اور بغیر اس کے فیضان کے ہمیں کہیں سے فیض نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ منصورہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کروٹ کروٹ اپنی جنت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا تشکر صراط قیامت کی غلط کے سوچ میں محفوظ فرمائے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہر موڑ پر رسول اللہ کی اور سیدہ کائنات مولا علی محمد پاک کی شفاعت اور ملاقات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سیدہ مرحومہ مغفورہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ ہم سب کے ماں باپ پر بھی خصوصی کرم فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی خطا سرزد ہوگی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.